الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وعاملا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب جان کونین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت علی اقدس میں ہدیہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اس آیت میں جو انسان کی حقیقی تخلیق کا سبب ہے، جس نے انسان کو بنایا، اس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ میری عبادت کرو۔ انسان کی حقیقی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی، اور اپنی عبادت کے بعد انسان کی جو ظاہری تخلیق کا سبب بنا یعنی ہمارے ماں باپ، فرمایا پہلے میری عبادت کرو، میری تعظیم کرو، اپنی عبادت کے ساتھ ہی ماں باپ کی تعظیم کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ اس چیز سے واضح ہوتا ہے کہ ماں باپ کی تعظیم، ماں باپ کا ادب کرنا کتنا ضروری ہے کہ خالق کائنات نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، پہلے اپنی تعظیم کا حکم دیا، اور اپنی تعظیم کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ میری تعظیم کے بعد سب سے زیادہ جو حسن سلوک کے مستحق ہیں وہ تمہارے ماں باپ ہیں، وہ تمہارے والدین ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جس سے سب سے زیادہ اچھا سلوک کیا جائے؟ حسن صحبت کا حقدار کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں سب سے زیادہ اچھے سلوک کی حقدار ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ماں کے بعد کون؟ اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں سب سے زیادہ اچھے حسن سلوک کی حقدار ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کون؟ میرے آقا نے تیسری بار پھر فرمایا تیری ماں حسن سلوک کی حقدار ہے۔ اس نے چوتھی بار بھی پوچھا، اب حضور نے فرمایا تیرا باپ حسن سلوک کا حقدار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو یہ شان عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو یہ عزت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ پہلے تو میری عبادت کرو، میری تعظیم کرو، مجھے ایک مانو۔ اب مجھے ایک مان لیا، میری عبادت کر لی، دین قبول کر لیا، اب کرنا کیا ہوگا؟ فرمایا اب میری عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت سے جب صحابی پوچھتے ہیں 3-4 بار سوال کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں اچھے سلوک کی حقدار ہے۔ پھر عرض کی آقا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں اچھے سلوک کی حقدار ہے۔ پھر عرض کی آقا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں اچھے سلوک کی حقدار ہے۔ پھر عرض کی آقا پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ بھی اچھے سلوک کا حقدار ہے۔ اور اسی آیت کے اگلے حصے میں اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کی میں نے جز 1 آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کے بازو بچھا، اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کے بازو بچھا۔
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کر مولا میرے ماں باپ پر ایسے رحمت نازل فرما جیسے بچپن میں میرے ماں باپ مجھ پر رحمت کیا کرتے تھے، میرے ماں باپ پر ایسا رحم فرما، میرے ماں باپ پر ایسی شفقت فرما جیسا کہ بچپن میں میرے ماں باپ مجھ پر شفقت کرتے تھے۔ میں روتا تھا، میرے رونے کی آواز سے ماں باپ جان لیتے تھے کہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے کہ بچہ درد سے رو رہا ہے۔ میں روتا تھا، میرے رونے سے ماں باپ جان لیا کرتے تھے کہ میرے بچے کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے شفقتیں کی، پیار دیا، محبت سے پالا پوسا بڑا کیا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے تیرے ماں باپ نے بچپن میں تجھے پالا، تیرے ماں باپ نے بچپن میں تیری سسکیوں کو سن کر تیرے درد کو، تیری تکلیف کو سمجھا اور ان تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کی اور دور کرنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ اب تو بھی ایسے ہی دعا کر مولا جیسے میرے بچپنے میں میرے ماں باپ نے مجھ پر شفقت کی نا، اب میرے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، سفید بال آ گئے، مولا اس بچپن والی شفقت کی طرح اب تو میرے ماں باپ کے اوپر شفقت نازل فرما۔ اور مفتی صاحب فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھنے آتا ہے نا، یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی بنی اسرائیل کی، یہ آیت آپ یاد کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سارے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ وہ کیسے سنوریں گے؟ مفتی قاسم دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اپنے ایک سلسلے میں، آپ فرما رہے تھے یہ آیت تلاوت کر کے کہ جب بندہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدے میں سر رکھتا ہے، نماز پڑھ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ نماز پڑھنا گویا کہ رب کا شکر ادا کرنا ہے، اور نماز پڑھ کے جب بندہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا مانگ کر بندہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ ماں باپ والدین کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے پال پوس کر اس قابل کیا کہ آج میں مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں بھی شامل کریں اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بھی اپنائیں۔ دعا پھر سن لیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ عربی پڑھ سکے تو کیا بات، قرآن پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، وگرنہ اپنی زبان میں، پنجابی میں، اردو میں جو زبان ہے، ہم اپنے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ آج تقریباً دکھ تکلیف پریشانی سب کو ہے، کہیں یہ وجہ تو نہیں کہ ہم نے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہوں۔ ہمیں کتنی کتنی دعائیں مانگ کر، منتیں مانگ کر، دیگے چڑھا چڑھا کر ماں باپ نے رب سے مانگا یا اللہ ایک بیٹا ہی عطا کر دے، اور جس کے پاس بیٹیاں نہیں وہ کہتا ہے یا اللہ ایک بیٹی ہی دے دے۔ اور جب ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم کچھ کر سکیں، ہم ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کے بجائے الٹا ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتے ہیں۔ تو آج کے بیان سے یہ نیت لے کر اٹھیں کہ اپنی 5 وقت کی نماز میں ماں باپ کے لیے دعا کو شامل کریں گے۔ ماں باپ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، ماں باپ جن کے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کی بخشش فرمائے۔ آج سے یہ اپنی نیت بنائیں، آج جمعے کی نماز سے ہی شروع کریں، اور جب تک زندگی رہے گی انشاءاللہ ہر دعا میں اپنے ماں باپ کے لیے ہم دعا ضرور کیا کریں گے۔ آپ دیکھیں گے آپ اس دعا کو اپناؤ، ماں باپ کے لیے دعا کرو، ماں باپ کے لیے دعا کرنا آپ کی دنیاوی پریشانیوں کو ختم کر دے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا آپ کی قبر کی منزلوں میں بھی آسانی عطا فرمائے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیں گے، وہ لوگ کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں۔ اب صحابہ بڑے حیران ہوئے یہ بات سن کر، یا رسول اللہ کوئی ایسا بدبخت بھی ہے، کوئی ایسا بد نصیب بھی ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ کیونکہ اس دور میں عرب میں اگرچہ جہالت بڑی تھی لیکن ماں باپ کو گالیاں نہیں دی جاتی تھی۔ صحابہ نے اس کی آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ، ایک بیٹا یا ایک بیٹی، اپنی ایک اولاد اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا وہ ایسے ہوگا یہ دوسرے کو باپ کو گالی دے گا، وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، یہ دوسرے کی ماں کو گالی دے گا، وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ اور آج زمانہ اس سے بھی آگے نکل چکا ہے، آج دوسروں کو دینے کے بجائے بیٹا، بد نصیب بیٹا خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا پھرتا، بد نصیب ہے وہ۔ میرے آقا نے فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے ماں باپ تیرے لیے دوزخ بھی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے، وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے جس نے اپنے ماں باپ کو، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا۔ آج ہم ماں باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں،
آج ہم ماں باپ کو کہتے ہیں جی تجھے سمجھ کوئی نہیں آتی، تم پرانے لوگ ہو، پرانے وقتوں کی سوچیں ہیں تمہاری، زمانہ ماڈرن ہو چکا ہے، اپ ڈیٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم ماں باپ کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی وہ باتیں جو وہ پرانے وقتوں کی کرتے ہیں یا پرانی زبان میں کرتے ہیں۔ جیسے تقریباً آپ میں سے جو بڑے بزرگ بیٹھے ہیں سب کا تعلق مہاجرین سے ہوگا، اور گھر میں شاید بڑے بزرگ مہاجری بولتے ہوں۔ آج ہمارے ماں باپ ایسے بات کریں نا، ہم مذاق اڑاتے ہیں، اور جلے ہو تمہیں کیا پتا ماں باپ کی ان باتوں میں کتنا مزہ آتا ہے۔ مہاجری بولے تو نوجوان بچہ جو پڑھ کر اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے، وہ کہتا ہے امی جی آپ کو تو بولنا ہی نہیں آتا، اور یہی بول بول کے تو امی نے تجھے بڑا کیا ہے۔ آج 10 جماعتیں پڑھ گیا تو کہتا ہے امی جی تجھے بولنا نہیں آتا، ابو جی آپ کو بولنا نہیں آتا۔ انہی دونوں نے مل کر تجھے اس قابل بنایا کہ آج تو غلطیاں نکال رہا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑا کبیرہ گناہ ہے وہ لوگ کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالی نکالیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے نکالیں گے؟ فرمایا یہ دوسرے کے باپ کو گالی دے گا، وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، یہ دوسرے کی ماں کو گالی دے گا، وہ اس کی ماں کو گالی دے گا، اس طرح گویا کہ یہ اپنے ماں باپ کو خود ہی گالیاں نکالتے ہوں گے۔ اور ماں باپ کی خدمت کا صلہ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں گیا، جنت میں نے قرآن پڑھنے کے کسی کی آواز سنی، میں نے سنا کہ جنت کے اندر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے۔ فرشتوں سے پوچھا تو بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان ہیں جو جنت میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے جب آپ کا نام سنا فرمایا ہاں اس کے عمل کا بدلہ یہی ہے کہ جنت میں بیٹھ کر یہ تلاوت کیا کرے کہ حارثہ بن نعمان اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار ہے، اللہ نے ماں کی خدمت کی برکت سے اس کو جنت بھی دی اور جنت میں قرآن پڑھنے کی بھی سعادت عطا کر رکھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب راضی ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، اپنے باپ کو راضی کر لو۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا رب راضی ہو جائے، اپنی ماں کو راضی کر لو۔ تمہارے رب کی خوشنودی ماں باپ کی خوشنودی میں ہے، اور تمہارے رب کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ آج ہم میں سے غور کریں، صرف نوجوان نہیں ہم بڑی عمر والے بھی غور کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کے ایام کیسے گزارے۔ اگر ہم ماں باپ کے خدمت گزار رہے تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ماں باپ کے فرما بردار رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے اور ماں باپ کی فرما برداری میں صبح کرتا ہے، یعنی اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی اس کے الٹ کرتا ہے، کوئی اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اس سے ناراض ہو تو اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہم غور کریں کہ ہمارا کن لوگوں میں شمار ہو رہا ہے، کن لوگوں میں شمار ہو رہا ہے، آج ہم غور کریں۔ پہلے پاکستان میں اولڈ ہاؤس نہیں تھے، اولڈ ہاؤس جہاں پر بوڑھوں کو چھوڑ کر آ جاتی ہے اولاد، یعنی دیکھیں بڑی مزے کی بات یہ 2 ماں باپ مل کر 10 بچوں کو پال لیتے ہیں، اور 10 بچے مل کر 2 ماں باپ کو نہیں پال سکتے۔ 2 ماں باپ بچپنے سے لے کر جوانی تک، اور جوانی سے آگے بھی اگر آپ موقع دیں بڑھاپے تک ماں باپ پالتے ہیں۔ اور اولاد کے پاؤں کے نیچے تھوڑی رقم آ جائے نا، تھوڑا دبدبا آ جائے، تھوڑی اس کی کوئی ویلیو بن جائے، زمانے کے اندر اس کو کوئی نوکری مل جائے، زمانے میں کوئی مرتبہ حاصل ہو جائے، وہ اپنے آپ کو پھلنے کا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور ماں باپ فقیر ہوں، ماں باپ غریب ہوں تو کئی بار ماں باپ کا اپنے بوس سے تعارف ہی نہیں کرواتا۔ بوس کہے گا ہمیں آ کے تو یوں سناتا ہے ماں باپ تو ایسے ہیں، اور اللہ کے بندے انہی کے صدقے تو سب کچھ مل رہا ہے۔ ماں باپ کی دعائیں نہ ہوتی دنیا میں کچھ بھی نہیں ملنا تھا۔ ماں باپ اگر تیرے لیے دعا نہ کرتے تجھے دنیا میں کوئی رتبہ نہ ملتا۔ ماں باپ وہ شے ہیں، ماں باپ وہ چیز ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہیں آج جا کر نیت کریں اس حدیث پر عمل کریں گے جو بھی میں سنانے لگا ہوں۔ صحابہ بیٹھے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جو خوشنودی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خوشی کے ساتھ ماں باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، اللہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا۔ آج ہم حج کرنے کے لیے لاکھوں خرچ کر کے مکہ
جا کر حج کرتے ہیں، دل میں نفرتیں موجود ہیں اور وہ حج پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ یہاں میرے آقا فرما رہے ہیں جو خوشی کے ساتھ خوش ہو کر اللہ کی رضا کے لیے ایک بار ماں باپ کے چہروں کو دیکھے نا، اللہ قبول حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اب صحابہ تو صحابہ تھے، عرض کی آقا اگر کوئی 2 بار دیکھے، فرمایا اللہ 2 کا عطا کرتا ہے۔ آقا کوئی 3 بار دیکھے، فرمایا اللہ 3 حج اور عمرے کا ثواب دے گا۔ اور عرض کی آقا اگر کوئی 100 بار دیکھے، میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی 100 بار بھی دیکھے ایک دن میں، اللہ 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیسی شان والے ماں باپ ہیں، کیسی برکتوں والے ماں باپ ہیں۔ انہی کے صدقے بیڑیاں، انہی کے صدقے انسان کے مقدر سنورتے ہیں، انہی کے صدقے انسان کی دنیاوی معاملات بنتے ہیں، انہی کے صدقے انسان کے قبر کے معاملات بھی بنتے ہیں۔ میں نے حدیث عرض کی نا، فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی۔ ماں باپ کو راضی نہ کیا تو قبر میں نہ جانے کیا ہوگا۔ پہلی منزل تو قبر ہی ہے نا۔ حضرت علی قبر کے پاس گئے، رونے لگے، روتے روتے آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا علی روتے کیوں ہیں، روتے کیوں ہیں، معاملہ کیا ہے، قبر کے پاس رو رہے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے انسان کی منزل یہی ہے، اس میں اگر کامیاب ہو گیا تو آگے والی منزل آسان ہے، اگر یہاں پھنس گیا نا تو آگے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آج ہم غور کریں کہ ہم نے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا، ماں باپ نے ہمیں کیا دیا اور ہم ماں باپ کو کیا دے رہے۔ رب تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کی بازو بچھاؤ، اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف لفظ اف بھی نہ کہو۔ علماء نے اس کی یہ تحقیق بیان کی کہ لفظ اف کہہ کر بھی اگر ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے نا تو شریعت نے وہ دروازہ بھی روک دیا کہ اف کہہ کر اگر تکلیف ہوتی ہے اف بھی نہ کہو، اف سے آگے جو تکلیف ہے ان کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی لفظ یوں کہنا، ماں باپ کوئی کام کہتے منع کر لاؤ جی میرے کو نہیں ہوتا، انہیں تھک کیا ایسی تھے انہیں اندھے یہ کام کر دو، وہ شریعت نے اس سے بھی منع کر دیا۔ جب تک ماں باپ شریعت کے خلاف حکم نہ دیں تب تک ماں باپ کی پیروی کرنا لازم ہے، اور ایسے ماں باپ کوئی بھی نہیں ہوں گے جو بچے کو کہیں شریعت کے خلاف عمل کر۔ تو جب تک شریعت کے خلاف ماں باپ حکم نہ دیں تب تک ہم نے ماں باپ کے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا ممبر لگاؤ، ممبر لگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلے زینے پر چڑھے، پہلے درجے پر، فرمایا آمین، دوسرے درجے پر چڑھے پھر فرمایا آمین، تیسرے درجے پر چڑھے پھر فرمایا آمین۔ جب بیٹھ گئے صحابہ نے معاملات ختم ہونے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایسا معاملہ ہوا کہ آج سے پہلے یہ معاملہ ہم نے نہیں دیکھا، کیا بات ہوئی ہے، کیا معاملہ ہوا ہے کہ آپ ممبر کے پہلے درجے پر چڑھے آپ نے آمین کہا، دوسرے پر چڑھے آپ نے آمین کہا، تیسرے پر چڑھے آپ نے آمین کہا، معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے اور آ کر کہنے لگے وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس نے رمضان پایا اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ میں نے کہا آمین، پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھنے لگا، دوسرے درجے پر چڑھنے لگا، جبریل امین نے دعا کی وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ میں نے کہا آمین، پھر جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا، تیسرے درجے پر چڑھا، جبریل نے یہ دعا کی وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو تو پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا، اور اس بات پر بھی میں نے آمین کہا۔ آپ دیکھیں دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہے اور دعا پر آمین کہنے والا انبیاء کا سردار ہے۔ جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اس سے عبرت لیں کہ میرے آقا نے فرمایا جبریل امین دعا کر رہے ہیں وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جو ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے، اور میرے آقا فرما رہے ہیں آمین۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہ لوگ جن کے ماں باپ فوت ہو چکے اور زندگی میں خدمت نہ کر سکے ان کے لیے یہ حدیث پاک عرض کی یا رسول اللہ ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں جو ان کو قبر میں اس سے فائدہ پہنچے۔ فرمایا ان کے لیے تو استغفار کرتا رہے، تیرے استغفار کرنے کی برکت سے اللہ تجھ پر بھی رحمت نازل فرمائے گا اور قبر میں تیرے ماں باپ پر بھی رحمت نازل فرمائے گا۔ آج جمعہ کا دن ہے، ممکن ہو تو جمعے کے دن یاسین شریف پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، قبرستان جا کر یاسین پڑھے، ماں باپ کی قبر پر بھی اور پورے قبرستان والے مردوں پر بھی اللہ تعالی رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔
ہو سکے تو جائیں جن کے ماں باپ فوت ہو چکے، اور جن کے حیات ہیں یقین جانیں اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، یقین جانیں اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ وقتی طور پر ابو غصہ کرتے ہیں، غصہ آتا ہے، برا بھی لگتا ہے، لیکن ایک دو دن بعد یا لائف میں آگے جا کر ہمیں لگتا ہے جب وہ باپ کی پٹائی یا ڈانٹ یاد آتی ہے، ہم کہتے ہیں واقعی ابو نے صحیح ڈانٹا تھا، آج اگر وہ ڈانٹ نہ ہوتی تو میں اس کامیابی کی سیڑھی پر نہ پہنچا ہوتا۔ وقتی طور پر غصہ لگتا ہے، لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم صبر کریں، ہم صبر کریں، ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالیں۔ آج ہوتا کیا ہے، بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی، ابھی بھی ہوتا ہوگا، ماں باپ تو کرتے ہیں، ماں نے مثال کے طور پر صبح ناشتے کا وقت ہے، ایک بھائی نے کہا امی جی میں نے انڈا کھانا ہے، ماں نے کہا ٹھیک ہے پتر بیٹھ جا میں بناتی ہوں، انڈا بن کر آ گیا۔ دوسرا بھائی اٹھا، وہ کہتا امی نہیں میں نے تو پیاز والا کھانا ہے، ماں انکار نہیں کرتی، ماں کہتی اچھا بیٹھ جا میں تیرے لیے بھی بنا کر لاتی ہوں۔ آج ہماری شادی ماں باپ کرتے، ہم فروٹ لاتے ہیں چھپا کر لاتے ہیں کہ ماں باپ نے دیکھ لیا تو ماں باپ کو دینا پڑ جائے گا، یعنی یہ سوچ ہے ہماری۔ وہ ماں باپ، یہ دکھ بیان کر رہا ہوں معاشرے کا، باپ بننے سے پہلے عیاشیاں کرتا تھا، باپ بن گیا اب کچھ بھی خریدنے سے پہلے کہتا ہے نہیں، گھر میں بچے انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے آم پسند ہے میرے بچے کو کیلا پسند ہے، میں آم نہیں لیتا، میں اپنے بچے کے لیے کیلا لے جاتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے، جو باپ ہیں وہ کرتے ہوں گے، جو نہیں وہ اگر بن جائیں گے اللہ نصیب کرے ان کو بھی پتہ لگے گا باپ چیز کیا ہوتا ہے۔ یعنی ماں باپ اپنے کلیجے، اپنے جگر، اپنے پیٹ، اپنا سب کچھ قربان کر کے ہمیں پروان چڑھاتے ہیں، اور جب ہم پروان چڑھ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ماں باپ کو تجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ معاشرہ کیسے چلتا ہے، اور اللہ کے بندے تجھے تو پتہ چلے نا کہ معاشرہ کیسے چلتا ہے، یہ بھی تیرے ہی نہیں ماں باپ نے سکھایا، انہی نے سکھایا ہے۔ یہ اگر تیرے اوپر دستے شفقت نہ رکھتے، بچپن میں جب تو گندگیاں کرتا تھا تیری گندگی صاف نہ کرتے، تجھے کیڑے پڑ جانے تھے، بچپن میں تجھے ستھرا نہ کرتے آج تو بولنے کے قابل نہ رہتا۔ تجھے بولنا سکھایا انہی ماں باپ نے سکھایا، تجھے چلنا سکھایا انہی ماں باپ نے سکھایا، تجھے پکڑنا سکھایا انہیں سکھایا، تجھے کاروبار کرنا سکھایا انہیں نے سکھایا۔ اگر آج دنیا میں کوئی مرتبہ حاصل ہے تو یہ نہ بھول کے پیچھے تیرے ماں باپ کا ہاتھ ہے۔ اس حدیث کو یاد رکھو، فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے ماں باپ تیرے لیے دوزخ بھی ہیں۔ اب چاہے تو جنت کا راستہ اختیار کر، چاہے تو جنت کے علاوہ چلا جا۔ جنت کیسے؟ کہ ماں باپ کی خدمت کر، ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اور دوزخ کیسے؟ کہ ماں باپ کی نافرمانی کی، گویا کہ رب کی نافرمانی کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا نا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو آج کے درس سے، آج کے بیان سے یہ نیت لے کر اٹھے، ایک تو ہم اپنی دعاؤں میں ماں باپ کے لیے دعا شامل کریں گے، ہر دعا میں دعا مانگیں گے یا اللہ میرے ماں باپ پر بھی رحمت نازل فرما، ہر دعا میں۔ اب یہ وظیفہ اپنائیں، انشاءاللہ عز و جل دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسرا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔